نگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء۔ ہم سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، کیا احکام ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی باوقار انداز میں کیسی گزاری جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم شکر گزار رہتے ہیں ہمیشہ کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں بڑی اہم ترین آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 اور 24۔ اللہ کیا فرما رہا ہے والدین کے تعلق سے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا یہ حکم ہے، میں نے لکھ دیا ہے۔ اب یہ کہ یہاں پر قضا کا لفظ آیا ہے، قضا پر بھی بات کروائیں گے تو کیا قضا امر سے بھی آگے ہوتا ہے؟ ایک سوال ہم یہ رکھیں گے کہ کیا کرو، کیا رویہ رکھو تم، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے لکھ دیا ہے، اور کیا کرو کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ہی والدین کو رکھ دیتا ہے۔ وہ انشکر لی ولوالدیک، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کیا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بعد اگر کسی کی عبادت کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو وہ تمہارے والدین ہوتے؟ کیا اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے؟ بات کروائیں گے اپنے معزز عالم دین سے، سیکھیں گے ان سے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بہت اچھا حسن سلوک ہو ان سے، انہیں اف تک نہ کہو۔ نیک سلوک کسے کہتے ہیں؟ والدین سے حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ اور وبالوالدین احسانا، تو والدین پہ احسان تو کوئی نہیں ہوتا، تو یہاں پر احسانا کس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ اور جب بھی نگاہ ڈالو والدین پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ایک اولاد اپنے والدین پر محبت کی نگاہ ڈالتی ہے تو اسے ایک مقبول حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنے والدین پر محبت بھری 100 نگاہیں ڈالوں تو کیا مجھے 100 مبارک اور مقبول حجوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، 100 مقبول حجوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے خزانوں میں تم کسی چیز کی کمی نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتا ہے اس حوالے سے؟ اف بھی نہ کہو، کندھوں کو جھکا کر رکھو۔ کیا معنی، کیا مفاہیم ہے؟ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے، اس دعا کے تعلق سے بھی، کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں وہ کون سی ربوبیت ہمارے والدین ہمارے ساتھ کرتے ہیں؟ اور ٹو ڈوز، آج کا ماحول کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مغرب نے تو اولڈ ایج ہاؤسز بنا دیے ہیں، سننے میں یہ بھی آیا ہے اور دیکھنے بھی ہم گئے تھے، یہاں بھی کچھ اولڈ ایج ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں جہاں بوڑھے والدین وہاں انہیں جا کر اولاد جمع کرا دیتی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہم پوچھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک محبوب اور مقبول نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ لاتعداد کتابوں کے مصنف
محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیات 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور یہ دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ اعراف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 14، 18 یا 22؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، والدین کا مقام۔ اللہ اکبر۔ پہلے اللہ اپنا ذکر فرما رہا ہے، اس کے فوری بعد والدین کا ارشاد۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علی قیمت صاحب، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر۔ قضا کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں قطعی حکم دے دیا ہے، جیسا آپ نے اس کا مرادی ترجمہ کیا کہ فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کر دیا۔ قضا اسماء ازداد میں سے بھی ہے کہ کسی ذمہ داری کو بروقت ادا نہ کرنا قضا ہو گئی، اور ادا کرنے کے معنی میں بھی ہے، جیسے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
اب یہاں نہیں ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے، بلکہ جب نماز ادا کر چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ سبحان اللہ۔ جب تم اپنے مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو جیسے ماضی میں تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر کرو اور سبحان اللہ۔ اس سے بھی بہت بڑھ کر کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یہی بات سورہ النساء میں فرمائی کہ فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا جی وبالوالدین احسانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کی طرف متوجہ کیا۔ ٹھیک۔ عبادت کے معنی علماء نے بتائے ہیں اقصی غایت التذلل، یعنی معبود برحق کے حضور جو انتہائی تواضع اور تذلل اور پستی اختیار کی جا سکتی ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ ماں باپ کے لیے ربوبیت کی صفت کو بھی بیان کیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا کہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن عبادت کے بعد اگر کسی کے آگے انتہائی تذلل کر سکتے ہو سبحان اللہ، تو وہ پھر ماں باپ کی ہستی ہے، وہ پھر ماں باپ کی ذات ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق، وہ تمہارا رب، اور رب کے معنی یہ ہیں کہ جو کسی چیز کو نقطۂ آغاز سے لے کر بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچائے۔ تو ہمارا خالق حقیقی اور رب حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور عالم اسباب میں ہماری تخلیق کا سبب ہمارے والدین ہیں، اور تربیت کے مدارج ظاہری اسباب کے مطابق والدین طے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو رب مجازی کہا گیا۔ تو جو سامنے نظر آنے والی ربوبیت کو نہ مانے تو رب حقیقی کو کیسے مانے گا وہ؟ اور جو رب حقیقی کو مانے گا تو پھر یہ ربوبیت کے، تربیت کے اور نشو و نما کے جو ظاہری اسباب ہیں، پھر وہ ان کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہوگی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ تمہیں کرنا ہوگا اور کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا صلہ اور انعام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے کہ صلہ اور انعام اللہ کی طرف سے اجر کیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ وبالوالدین احسانا، ذرا اس کو کھول دیجئے۔ دیکھیں، احسان کہتے ہیں عرف عام میں تو اس کے معنی ہے نیکی اور نیک برتاؤ، لیکن اصطلاح میں اس احسان کا کلمہ، اس کا مادہ حسن ہے، جمال ہے، خوبی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کوئی کام کرو تو ایک
محض ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، بیگار کے طور پر نہیں، بلکہ دل کی چاہت کے طور پر کرو کہ اس میں بیوٹی آئے، اس میں خوبی پیدا ہو، اس میں کمال پیدا ہو. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول سے جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس حضوری کے ساتھ کرو کہ گویا تم اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اپنے بشری کمزوری کے تحت اس کو دیکھ نہیں پاتے تو یہ تو تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ انہ یراک، وہ یقیناً اور قطعاً تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب بندے کے اس بات پر یقین ہوگا تو پھر اس کے فعل میں حسن پیدا ہوگا، جمال پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگا. اور تو اللہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کی جو اطاعت ہے وہ بھی اسی درجے میں ہونی چاہیے. من الرحمہ جو یہاں لکھا گیا ہے، یہاں جو بیان فرمایا گیا ہے، کہ کیا اس کا اشارہ محبت اور شفقت کی جانب ہے؟ جی ہاں، اس کے آگے تفسیر خود ہی آ رہی ہے کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ اس کے منفی اور مثبت پہلو دونوں بتا دیے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہر، کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، کیونکہ یہی تمہارے ماں باپ ہیں جو بچپن میں تمہیں پاک صاف رکھتے تھے، تمہاری نجاست کو صاف کرنے میں انہیں گھن نہیں آتی تھی، انہیں کراہت محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ تمہاری ہر طرح سے خدمت کرتے تھے. اب بڑھاپے میں ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی ادا سے، کسی بات سے جو تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہو، لیکن خبردار تم اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے. جس طرح پیار سے، چاہت سے، راحت کے ساتھ تو انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا پوسا، بڑا کیا، خود بھوکے رہے تمہیں کھلایا، خود کمتر پہنا تمہیں اچھا پہنایا، اچھے حالات میں رکھا اور تمہاری فرمائشوں کو پورا کیا. تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اب تمہیں ان سے بات کرنی ہو اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور ان کی شان کے مطابق تمہیں بات کرنی چاہیے. اسی حدیث میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ 3 بار، کہ وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ بے آبرو ہو گیا، بے توقیر ہو گیا کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بن سکا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا ایک پیمانہ والدین کی ذات ہے کہ تم نے اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو رب کو راضی کر لیا، اور ماں باپ کو ناراض کیا تو رب کو ناراض کر دیا. ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارا جہنم بھی ہیں، اور وہ تمہارے سامنے ہے. اب چاہو تو ان کو راضی رکھ کر ان کی خدمت کر کے تم جنت کما لو، اور چاہو تو ان کو ناراض کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ. لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا
اور یہ جو فرمایا کہ اف تک نہ کہو، تو ظاہر ہے کہ جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی اور کلمہ، کوئی اور بات جو ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنے، آزار کا سبب بنے، دکھ کا سبب بنے، رنج کا سبب بنے، یا تمہاری کوئی حرکت، تو اس کا تو پھر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی اونچی آواز سے بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ کہ اپنے ماں باپ کے لیے شفقت اور رحمت اور نرمی کے بازوؤں کو جھکا دو۔ اللہ اکبر۔ اور پرندے جب اپنے بچے کو آغوش میں لینا جاتے ہیں تو بازوؤں کو جھکا دیتے ہیں، اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، پروں کو نیچے کر دیتے ہیں، ان میں چھپا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم بھی سراپا اطاعت بن جاؤ، فرما برداری بن جاؤ، اور ان کے سامنے اطاعت کے بازوؤں کو جھکا دو کہ جو حکم دیں اس کو بجا لاؤ۔ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ساتھ یہ دعا بھی مانگو کہ پروردگار تو ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم سے، شفقت سے، پیار سے، نرمی سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ٹھیک۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اولاد کے لیے شفقت کو ایک میزان اور معیار کے طور پر یہاں بیان کر دیا، ورنہ اللہ کی شفقت تو بے انتہا ہے، لیکن فرمایا کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگو کہ جس طرح میرے ماں باپ نے اے پروردگار مجھے بچپن میں پیار سے، شفقت سے، محبت سے، چاہت سے پالا تھا، اس طرح تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ فرما۔ حدیث پاک میں آیا کہ صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انتقال ہو گیا ہو ماں باپ کا تو پھر ان کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو،